ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال تعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ کا تعلق نکاح سے ہے۔ بہت دنوں سے خیال تھا کہ نکاح سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں اجمالی نقشہ تو ہے، تفصیلی نقشہ لوگوں کو یا تو معلوم نہیں ہے یا نہیں تو ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت کریمہ کی تشریح کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بڑی عجیب آیت کریمہ ہے۔ خطاب کافروں، غیر مسلموں، منافقوں سے نہیں،
ان لوگوں سے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ خطاب امت کے اس طبقے سے ہے جو قرآن و حدیث کو تسلیم کر چکا ہے، جو اللہ کے قانون کی بالادستی مان چکا ہے۔ خطاب ایسے طبقے سے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، کامل طریقے پر داخل ہو جاؤ۔ کامل طریقے پر داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جیسے اہل کتاب کا طریقہ کار تھا، قرآن کریم نے ان کی بے ایمانی قرار دیتے ہوئے اس پورے واقعے کو نقل کیا، اور آخر میں یہ خطاب کیا افتؤمنون ببعض الکتاب۔ کیسا خطاب ہے دیکھیے، یہ ذرا بہت تسلی سے سنیے کیسا خطاب ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب پر ایمان لاتے ہو، آدھی کتاب کا انکار کرتے ہو۔ آدھی کتاب تسلیم ہے اور کتاب کے آدھے احکامات کو پامال کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ یہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل قرآن نے نقل کیا ہے، نقل کر کے ہم کو یہ سنانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جسے آدھا اسلام منظور ہے آدھا اسلام منظور نہیں۔ اللہ کی آدھی کتاب منظور ہے، اللہ کی آدھی کتاب منظور نہیں۔ جسے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آدھا دین منظور ہے اور آدھا دین منظور نہیں ہے۔ عبادات تسلیم ہے، کاروبار میں نبی کا طریقہ تسلیم نہیں، شادی بیاہ میں حضور کا طریقہ تسلیم نہیں، لباس میں، چہرے مہرے میں، گھر کے اور کاروبار کی زندگی میں حضور کے قانون کو تسلیم کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں۔ اس کو قرآن کریم نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کرو، یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، یہ کہ اعلیٰ درجے کا ایمان، اور یہ کہ رینک پاس ہونا وہ تو بہت ہی بلند درجہ ہے، مرتبہ ہے۔ یہاں جس سے بحث ہے وہ ادنا درجے کے ایمان سے بحث ہے، یعنی اس سے کم درجے میں پاس ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے، فیل ہونا طے ہے۔ وہ یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اس بات کو پہلے تسلیم کرو کہ قرآن میں جو کچھ ہے عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، اسے تسلیم کرو کہ یہ برحق ہے، یہ ہمارے لیے نفع دینے والا دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ پکا دین ہے، اور اس میں ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، دنیا کا بھی نفع اسی میں پوشیدہ ہے، آخرت کا نفع بھی اسی میں مضمر ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اس کو تسلیم کرنا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ قرآن میں کیا ہے وہ تو تم کو کیا معلوم ہوگا، پورا تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، میں تو طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء کو معلوم ہے ایک ایک آیت کے اندر کیا علم رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن پر تفصیلی علم لانے کے بجائے اجمالی طور پر اس بات کو تسلیم کرو کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اجمالی علم، اجمالی ایمان۔ عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، میں نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہوں،
روزہ فرض ہے، روزے کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ مالداروں پر حج فرض ہے، حج کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کو تسلیم کرتا ہوں۔ سود حرام ہے، سود کے حرام ہونے کو میں مانتا ہوں دل سے۔ رشوت لینا دینا حرام ہے، میں اس کے حرام ہونے کو مانتا ہوں۔ زنا حرام ہے، زنا حرام ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ دھوکہ دینا حرام ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ یہ ہے اجمالی ایمان، یہ ہے عقیدے کے درجے کا ایمان۔ اگر کسی کا ایمان اس درجے کا بھی نہ ہو، اسے شبہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سود کو حلال ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے زنا کو حلال ہونا چاہیے، شراب کو حلال ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہے، وہ چاہے اس کا نام ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا ہو، مسلمانوں کے خاندانوں سے اس کا تعلق ہو، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہو، لیکن اللہ جسے مسلمان کہتے ہیں، جس ایمان پر جنت کا وعدہ ہے، جس ایمان پر نجات کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ یہ ایمان نہیں ہے، وہ نام والا ایمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، مسلمانوں کے خاندانوں سے تمہارا تعلق ہونا جہنم سے بچنے کے لیے کسی قیمت پر کافی نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ اس لیے سرے دست تفصیلات تو مجھ طالب علم کو بھی نہیں معلوم ہے، قرآن و حدیث کے تو ہزاروں لاکھوں احادیث ہیں، بڑے بڑے علماء کو معلوم ہے ایک ایک حدیث میں کیا علم ہے، ایک ایک آیت میں کیا علم ہے۔ اجمالی بات تم اتنی بات پہلے مان لو میرے اعتماد پر کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اس کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس وقت تک آدمی ادنا درجے کا مومن بھی نہیں کہلا سکتا۔ دوسرا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ، عمل کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ، یعنی سود کو حرام بھی مانو اور سود کا لین دین عملی اعتبار سے بھی بند کر دو۔ یہ ہے مکمل اسلام میں داخل ہونا۔ دو باتیں ہو گئی، اب ایک اور نقطے کی بات سنتے چلیے، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ میں صرف ایک اجمالی گفتگو کر کے اصل نکاح کے موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے۔ اسلام کو کہنا یہ ہے، قرآن مجید کو کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ کہنا ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لے آئے۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، دودھ پینا حرام تھا، اور اسلام میں ضروری نہیں۔ بہت غور سے سمجھیے اس نقطے کو، یہودیوں کے ہاں حرام اور اسلام میں ضروری نہیں۔ عبداللہ ابن سلام جب ایمان قبول کیے، دل میں خیال آیا کہ ایسا کیوں نہ ہو جو چیز اسلام میں ضروری نہ ہو اور یہودیوں کے ہاں حرام ہو، دونوں کو ملا کر چلتے ہیں، اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ خیال آیا، جیسے اب یہاں بالکل اس کو اب یہاں منطبق کیجئے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اسے گائے کا گوشت ہے، یہ اگر میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، آیت کی تشریح میں وہ مسئلہ نکل آیا۔ گائے کا گوشت کھانا اسلام میں کوئی فرض و واجب نہیں، اور ان کے ہاں وہ معبود ہے، ہندوؤں کے ہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسے معبود تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بے علم یا بہت چھوٹا علم رکھنے والے مسلمان، یہ تو بالکل علم نہیں ہے ان کو، یہ بالکل چھوٹا علم رکھنے والے، اور وہ مانتے نہیں کہ ہمیں چھوٹا علم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں چند اردو کی کتابیں پڑھ کر، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے علماء کو، اور صحیح معنی میں علماء کو تو واقعی تم نے نہیں دیکھا ہے۔
دو چار بڑے علماء کو تو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت سے اللہ نے نصیب کیا. دو چار علماء جن کو کہا جاتا ہے ہماری فیلڈ میں، میں دو چار علماء کو دیکھا ہوں. علماء نے لکھا ہے، اب صرف اس سے اندازہ لگائیے علماء کسے کہتے ہیں. تفسیر مجید، قرآن مجید پر 1,00,000 تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف ایک فن پر 1,00,000 تفسیریں لکھی گئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے ان تفسیروں کو پڑھنے کے لیے. بعض بھولے والے مسلمان، یعنی تو ضرورت سے زیادہ عقل رکھنے والے مسلمان، یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی جب مسلمانوں میں کہ ہاں اور اسلام میں گائے کا گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں، اور ہندوؤں کے ہاں معبود ہے، تو ان کے عقیدے کی رعایت میں گوشت نہ کھائے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ یہ کہہ بیٹھتے ہیں. یہ کہنا جائز نہیں، مجبوری ہو تو نہ کھو، الگ بات ہے، لیکن موقع ملے تو ضرور کھانا چاہیے، تاکہ ظاہری اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی ان سے عقیدے میں سمجھوتے کا شبہ نہ ہو. اسلام اس درجے توحید کی حفاظت کا دعوے دار ہے، اور اس درجے توحید کی حفاظت پر جو ہے وہ اسے اصرار ہے. فی السلم کافہ یا ایھا الذین، حضرت عبداللہ ابن سلام کا یہ خیال تھا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، نہ ان کے ہاں گوشت نہ کھانا، اونٹ کا گوشت اور دودھ پینا حرام ہے. تو اسلام میں گو ناجائز نہیں ہے، وہ یعنی اسلام میں گو ضروری نہیں ہے، لیکن نہ کھانے میں یہودیوں کے عقیدے کی ظاہری مشابہت لازم آتی ہے. اس لیے ظاہری مشابہت کے حد تک بھی اسلام روادار نہیں ہے. اور یہ کہنا ہے قرآن مجید کو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا ہے، جس لفظ کا انتخاب اور سلیکشن کیا، وہ بھی بڑے کمال کی بات ہے. قرآن سیدھا یوں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی الاسلام کافۃ، اور بھی اچھے طریقے پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ کہنے کے بجائے قرآن کہتا ادخلوا فی السلم کافۃ. سلم کہتے ہیں مصالحت کو، یہ ہوتی ہے جنگ، مقابلہ، ٹکراؤ، اور یہ ہوتی ہے سمجھوتا، بھائی جنگ نہیں کریں گے، ہم تم سے ہاتھ ملائیں گے، صلح کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، جنگ بند کرو. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سلم. گویا قرآن نے اشارہ دیا، میرے احکامات کو پامال کرنا تو جنگ کا اعلان کرنا ہے، اور میرے مقابلے میں آنا ہے، اور میرے احکامات کے مقابلے میں دوسروں کی تہذیب اور کلچر کو اپنے اور پوری قوم کے حق میں نفع بخش قرار دینا ہے. کتنے باریک نقطے کو قرآن نے پکڑا ہے. اس لیے کہ جب تک غیروں کی تہذیب کی عظمت دل میں نہیں ہوتی، آدمی دوسروں کے کلچر کو نہیں اختیار کرتا. دوسروں کے کلچر کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غیروں کی تہذیب کی عظمت ہے. مانو نہ مانو، دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ان کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے. مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، خوردبین کی ضرورت ہے، انبیاء کی نظر کی ضرورت ہے، کہ اس نظر سے اگر دیکھو گے، بیکٹیریا ہیں ہمارے ہاتھوں میں، بدن میں، یہاں بیکٹیریا ہیں، مائکروسکوپ لگا کر دیکھو گے تو بیکٹیریا نظر آئیں گے. قرآن و حدیث کی خوردبین لگا کر دیکھو گے تو بیکٹیریا دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھپے ہوئے نظر آئیں گے. تو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی یہ کہا کہ دیکھو، عبادت بھی اسلام کے طریقے پر ہوگی، نکاح بھی اسلام کے طریقے پر ہوگا، تجارت اسلام کے طریقے پر ہوگی، چہرہ مہرہ اسلام کے طریقے پر ہوگا، کاروبار اسلام کے طریقے پر ہوگا، لباس اسلام کے طریقے پر ہوگا.
اسلام سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اسلام سے بہتر کوئی تہذیب نہیں، اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور ان کی تعلیمات سے بہتر اور نفع دینے والی ملت کے حق میں ہو یا فرد کے حق میں کوئی تعلیم نہیں۔ اسے آپ کو تسلیم کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل کرو نہ کرو وہ تمہارے اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، زندگی کے کسی گوشے میں اسلام نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، تمہاری مکمل رہبری فرمائی ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت اسلام سے لے لی، لباس عیسائیوں سے لے لیا، شادی کا طریقہ یہودیوں سے لے لیا، کاروبار کا طریقہ ہندوؤں سے لے لیا۔ نہیں، اسلام کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا سے خطاب کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کے ہر فرد اور ہر طبقے سے خطاب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اپنے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے ہر فرد کو رہبری کا اپنے پاس مکمل سامان رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آگے عجیب بات فرمائی، دینداروں سے خطاب ہے، کافروں سے منافقوں سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب دینداروں سے ہے۔ اور کہا دیکھو، آدھے دین پر عمل کرنا، دین کے کسی حصے کو لے لینا، دین کے کسی حصے کو چھوڑ دینا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ آدمی کو شیطان دین پر چلنے ہی نہیں دیتا، ایک طریقہ تو یہ ہے شیطان کا، اور یہ ہے کہ دین پر چلنے تو دیتا ہے لیکن آدھے دین پر مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ آدھے دین پر چل کر مطمئن ہے میں دین پر چل رہا ہوں، کہاں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ آدھے دین پر چلا کر مطمئن کر دیتا ہے، تم اطمینان سے رہو، مرتے ہی سیدھے جنت میں جاؤ گے، نہیں جاؤ گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، سرکار کی شفاعت گنہگاروں کو نصیب ہوگی، گناہ پر جرأت کرنے والوں کو شفاعت نہیں ہوگی، ورنہ قرآن و حدیث بیکار ہو جائیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا کہ بھئی گناہ کرنے والا بھی برابر، نہ کرنے والا بھی برابر، متقی بھی برابر، گناہ کرنے والا بھی برابر۔ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، شفاعت گنہگاروں کی ہوگی، جان بوجھ کر گناہ پر اصرار کرنے والے، جمے رہنے والے، اڑے رہنے والے، گناہوں پر بے باکی دکھانے والوں کے لیے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ آگے اور ایک جملہ قرآن نے عجیب کہہ دیا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے بلا شبہ۔ یہ کہہ کر قرآن نے اشارہ یہ دیا کہ تمہاری طرز زندگی سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ تم شیطان کو دشمن سمجھتے بھی ہو، تم شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے ان کی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے تاکیدی جملہ استعمال کیا اور طاقتور تعبیر میں یہ کہا، انہو بلا شبہ وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ، ورنہ وہ تمہیں بہتا کر جہنم کے راستے پر لے جائے گا، وہ تمہیں دین پر چلنے نہیں دے گا، جنت کے راستے پر چلنے نہیں دے گا۔ یہ تو تمہیدی گفتگو تھی اور اس میں ایک بڑا اصول نکل آیا۔ میرا اصل موضوع تو نکاح تھا، اب وہ موضوع ہی گم ہو گیا میرا، لیکن بہرحال جتنی باتیں ہاتھ آئیں گی میں وہ بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ میں نے دو باتیں کہی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، وہ من آیاتی ہی، جس میں نکاح کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یہ جگہ تو قرآن کریم نے عجیب بات کہی اور کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا کہ دیکھو یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے۔ عجیب ہے، قرآن کریم بھی عجیب ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑا عجیب ہے قرآن کریم۔ ہن یہ عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ مجھے بھی چند سال پہلے سمجھ میں آئے تھے، 22 سال سے رگڑے لگانے کے بعد
کبھی کبھی قرآن کریم کی آیت کھلتی ہے، آدمی کبھی ایک گناہ کا بھی عادی ہوتا ہے نا، بعض آیتیں نہیں کھلتی اس پر، علم کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اس پر۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا اس گناہ سے، جب تک کثرت سے استغفار نہیں کرتا، اس آیت کا علم اس پر نہیں کھولا جاتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس، یعنی جس طرح لباس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا، آج تو لباس کے بغیر بھی کام چل رہا ہے۔ اب یہ آیت سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ اگر یورپ اور ویسٹرن ممالک، مغربی ممالک، امریکہ اور انگلینڈ کو سامنے رکھ کر یہ آیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ہاں لباس کے بغیر بھی زندگی چل رہی ہے، ننگے مرد بھی ننگا، عورت بھی ننگی، یہ میچز کا باکس بھی عورت کی ننگی تصویر کے بغیر ان کے ہاں نہیں بکتا۔ پورے یورپ اور مغربی ممالک پر پیٹ کا مسئلہ اور عورت کی شرمگاہ کا مسئلہ مسلط ہے، اسی لیے اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ پورے مغربی ممالک پر ان کے ہاں چھوٹا بھی بچہ بھی ننگا، جوان عورت بھی ننگی، بوڑھے بھی ننگے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا زبردست شعبہ ہے۔ لا ایمان من لا حیا، حیا لا، جس کے اندر حیا نہیں وہ بے ایمان ہے۔ لباس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا، اسی طرح عورت کے بغیر مرد کا کام نہیں چلتا۔ لباس کے بغیر عورت جی نہیں سکتی، کھانے کے بغیر عورت جی لیتی ہے، پانی کے بغیر گزارا کر لیتی ہے عورت، گھر نہ ہو تو آدمی سڑک پر سو سکتا ہے، لیکن لباس کے بغیر عورت کا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ اس طرح اشارہ دیا کہ عورت کے بغیر مرد کی زندگی نہیں ہو سکتی، مرد کے بغیر عورت کی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اور دوسرا اشارہ یہ دیا قرآن نے، کیا عجیب بات ہے، دیکھیے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کتنا بھی آدمی نیک ہو لیکن اس کا لباس اس کا بدن دیکھتا ہے۔ آدمی کتنا نیک ہوتا ہے، ساری دنیا سے اپنا بدن چھپا لیتا ہے، لیکن جو لباس وہ پہنا ہوا ہے وہ لباس آدمی کا بدن دیکھ رہا ہے۔ لباس کو آنکھیں ہیں، یہ لباس سے آدمی اپنا بدن نہیں چھپا سکتا۔ لباس کے سامنے آدمی کا وجود بے لباس ہے۔ اسی طرح اشارہ دیا انسان نے کہ اتنا قریبی تعلق ہے عورت کا مرد سے اور مرد کا عورت سے کہ پورا وجود اس کے سامنے ننگا ہے، اس کا پورا وجود اس کے سامنے کھلا ہوا۔ کتنا قرب ہے، اتنا قرب تو باپ کو بھی نہیں ہوتا، ماں کو بھی نہیں ہوتا۔ اتنا قرب باپ کھانا دے سکتا ہے، روٹی دے سکتا ہے، باپ بنگلہ بنا کر کے دے سکتا ہے، لیکن وہ خوشیاں جو ایک شوہر بیوی کو دے سکتی ہے، ایک بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، وہ نہ باپ دے سکتا ہے، نہ ماں دے سکتا ہے، نہ بھائی، نہ کوئی آدمی نہیں دے سکتا وہ خوشیاں۔ اتنا قرب ہے جتنا لباس انسان کے بدن سے قریب ہے، عورت مرد سے اور مرد عورت سے اتنا قریب ہوتی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے اس تعلق کو، اور بھی اس کی 6 تفسیریں ہیں، میں نہیں جانا چاہتا ادھر، میں صرف اتنا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ عورت کے بغیر انسان کی زندگی کا گزارا ناممکن ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نکاح کا مقصد بیان کرتے ہوئے، من تزوجا، جس نے شادی کی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو آج مکمل کر دیا۔ کلمہ پڑھ کے 20 سال ہو گئے لیکن ایمان مکمل آج ہوا ہے۔
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی دین کے اور احکامات پر عمل کر کے اپنے باقی دین کو بھی مکمل کر لے۔ گویا اسلام نے اس میں شادی کو عبادت قرار دیا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں اعلنوا بالنکاح، کھلم کھلا اعلان کرو، نکاح کھلم کھلا ہوتا ہے، زنا چھپ چھپا کر کے ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا اگر ہو سکے ممکن ہو تو جمعہ کے دن نکاح کیا کرو، اس لیے بہت بڑا مجمع رہتا ہے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے نکاح ہوگا، اتنے سارے لوگوں کی شرکت ہوگی، دعا ملے گی اتنے سارے لوگوں کی، تو زندگی کے خوشگوار گزارنے میں ان کی دعائیں کام آئیں گی۔ حدیث میں فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجد میں نکاح کرنے کا حتی المقدور اہتمام کرو۔ مسجد میں نکاح کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن مسجد میں عبادت ہے، جب نکاح عبادت قرار پایا تو عبادت کے لیے مسجد سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ یہاں خرافات میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، یہاں ادنا سے ادنا درجے کے مسلمان کے دل میں مسجد کا احترام ہے، یہاں لڑائی نہیں کرتا آدمی، یہاں ٹی وی نہیں دیکھتا، گانے نہیں گاتا آدمی، یہاں ڈھول بجا نہیں بجا سکتا، ادنا سے ادنا مسلمان کھڑا ہو جائے گا مارنے مرنے کے لیے۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، دیکھو بڑا عجیب نکتہ کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ وَجَعَلُوهُ، نکاح عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے پر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے تو اسلام نے نماز کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ روزہ عبادت ہے تو طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ حج عبادت ہے تو طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ عبادت کو اسلام سے لے لیا، طریقہ اپنا بنا لیا، وہی بات بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ آدھے اسلام کو لینا اور آدھے اسلام کو ٹھکرا دینا یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیوں کا شیوا ہے۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، عمل پر بہت بعد میں آؤ گے، لیکن اتنی بات میرے اعتماد پر مان لو کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے ہم اسے دل کی گہرائیوں سے شرع صدر کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، عمل کرے نہ کرے، کوئی مشین نہیں ہے ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو، نیک بنانے کی کوئی مشین نہیں ہے ہمارے پاس، ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، دعائیں کرنی پڑتی ہیں، خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عقیدے کے اعتبار سے مان لینے میں کیا تکلیف ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ کہتے ہیں حکومت رکاوٹ بن رہی ہے، جن احکامات پر عمل کر سکتے ہو ان میں کتنے فیصد عمل کر رہے ہو؟ کیا حکومت نماز پڑھنے کے لیے روک رہی ہے؟ کیا اسلام جو سود کھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا اسلام شراب پینے پر کیا حکومت مجبور کر رہی ہے آپ کو؟ کیا اسلامی لباس نہ پہننے پر حکومت مجبور کر رہی ہے؟ کیا داڑھی منڈانے پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ داڑھی رکھنے پر جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنے تو آ کر کے پولیس کے لوگ لے جا کر جیل میں بٹھا دیں گے۔ جتنے احکامات پر عمل کر سکتے ہو اتنا تو کرو، باقی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تو زندہ کرو، باقی کا راستہ کھلا ہے۔ اگر نہ کھلا ہوا ہو تو پھر دیکھا جائے گا، اس وقت کے احکامات الگ ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن۔ مرد کے اندر اسلام نے عورت کی طرف میلان رکھا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، اس کی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت عورت سے ہی پوری ہوگی، عورت کی ضرورت مرد سے ہی پوری ہوگی، نماز پڑھنے سے نہیں پوری ہوگی وہ ضرورت، زکات دینے سے نہیں پوری ہوگی، رات بھر تم ذکر کرو درود شریف پڑھو گے تو وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ درود شریف اس ضرورت کا حل نہیں ہے، استغفار اس ضرورت کا حل نہیں ہے۔
تمہاری تلاوت کلام پاک اس ضرورت کا حل نہیں ہے. تمہاری زکات، تمہارا روزہ، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے عمرے اس ضرورت کا حل نہیں ہے. اس ضرورت کا حل صرف اور صرف نکاح ہے. وہ مراقبہ اس کا حل نہیں، محاسبہ اس کا حل نہیں. ہر چیز کا ایک حل ہے. ذکر کر کے بھوک تو نہیں مٹے گی، ذکر کرنے سے کاروبار تو نہیں چلے گا، ذکر کرنے سے تمہارے زمین میں غلہ خود بخود تو نہیں اگے گا. ذکر کرو اور انتظار کرو، جبریل بچے آسمانوں سے لا کر پھینک کر جائیں گے. واہ رے واہ. تسکنوا الیہا، قرآن کریم کی یاد اسی لیے میں نے پڑھی تھی. اب آیا میں مقصد پر. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. یہ ذمہ داروں سے خطاب ہے، یہ پیرنٹس اور والدین سے خطاب ہے. جو بھی اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے ان سے خطاب ہے. اور خطاب کس انداز میں؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. تم میں جو بے نکاح ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چاہے وہ کنوارے ہوں یا ان کی طلاق ہو گئی ہو یا خلا ہو گیا ہو یا بیوہ ہو گئی ہو، ان کا نکاح کرو، ان کا نکاح کرو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. ماں یہ زنا سے روکنے کی سب سے طاقتور تدبیر ہے. تم جتنے چاہے جلسے کر لو، بزرگوں کے پاس 40 سال تک رہو، یہ اس کا علاج نہیں. اس کا علاج نکاح ہے. نکاح ہے اس کا علاج، نکاح ہے. نکاح کو آسان کرو. تم بادشاہ ہو، تمہاری بادشاہت اپنی جگہ، نکاح آسان. مہر میں 1 تولہ سونا رکھو تاکہ غریب بھی دیکھے، اس کے لیے ایک نمونہ ہو. تم 10 کیجی سونا اپنے گھر میں چھپا کر دو، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن جب مجمع میں آؤ، 1 تولہ سونے کے ساتھ آؤ. تم 1000 جوڑے دو، اپنی بیٹی کو میں منع نہیں کرتا، لیکن جب نکاح ہو رہا ہو، بیٹی کو 5 جوڑے کپڑے دو. غریب کے لیے نمونہ بنو. حدیث پاک میں سرور کائنات قربان جائیے، اگر حضور کی شریعت کو نہیں تھامو گے تو پھر یہ بدکاری کے دروازے بند نہیں ہوں گے، بیانات سے بند نہیں ہوں گے یہ دروازے، خانقاہوں سے، جماعت تبلیغ سے، دعوت و تبلیغ کے محنتوں سے یہ زنا کے دروازے بند نہیں ہوں گے. زنا کے دروازے نکاح کو آسان کرنے سے ہی بند ہوں گے. لڑکے لڑکیوں کو جب تک تم نے ملنے کی آزادی دے رکھی، یہ زنا کے دروازے کوئی باپ کا، کوئی مائی کا لال نہیں بند کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا. واہ کیا جملے طاقتور. یہ الفاظ نبی کے علاوہ کوئی مائی کا لال کہہ کر دکھائے. یہ نبی کی زبان سے ادا ہونے والا کلام نبوت ہے. حضور نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم کیا گیا ہو، آسان. ہر آدمی کو برکت کی تلاش ہے، ہر آدمی برکت کی دعا کر رہا ہے، ہر آدمی کو برکتوں کا انتظار ہے، لیکن طریقہ بے برکتیوں کا. وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر لعنتیں برستے ہیں. خدا بھی لعنت کرتا ہے اور فرشتہ بھی، اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہیں. اور وہ بیوہ عورتیں، وہ غریب لڑکے لڑکیاں جن کے شادی کے لیے پیسے نہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کر ان کے لیے بددعا کر رہے ہیں. ایک شادی پر اتنا خرچ، محلے کی 100 غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. یہ بے دینی نہیں. نماز پڑھ کر خوش ہو رہے، ذکر و تلاوت درود استغفار پڑھ کے خوش ہے. میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، انہی کے راستے سے دین آئے گا، میں ان کی توہین نہیں کر رہا. 1000 بار میں جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا. میں نکاح کی عظمت اور نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت بتا رہا ہوں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. اور یہ حکم ہے عورتوں کو نکاح نہ کرنے کے بارے میں. مفسرین نے لکھا ہے، نکاح کے عورتوں کو معیوب سمجھ لینا یہ حلال کو حرام کر لینے کے مترادف ہے. جوان عورت بیوہ ہو گئی، گھر میں بیٹھ تو گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، کھانے پینے سے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. یا تو بدکاری کا راستہ اختیار کرو، یا تو بدکاری کا راستہ اختیار کرو،
یا نہیں تو پھر گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسلام اس کا روادار نہیں. اسلام کو تمہارا یہ طریقہ منظور نہیں. وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. حرام شہوت سے بچنے کا واحد حل نکاح ہے. بیوہ چاہے بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، میں نام نہیں لیتا، یہ عام مجمع میں نام نہیں لیا جاتا. ہمارے جاننے والے بیوی کا انتقال ہوگا، بیچارے جوان تھے، ان کی عمر 40 پر 2 45 تھی، بچوں نے شادی کرنے نہیں دیا، آج تک بے نکاح 60 سال کی عمر ہو گئی. کیا لعنت برس رہی ہے، اندازہ لگائیے. پورا معاشرہ اس وقت لعنت کی زد میں ہے. سیلاب آنے پر لوگ ڈرتے ہیں، آسمان کے فرشتے انتظار کر رہے خدا کے حکم کا. اب اور تب کا معاملہ ہے. آج تک بچوں نے شادی کرنے نہیں دیا باپ کو. حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیانی میں سناتا ہوں آپ کو. سنانے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر طبیعت نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ جو وہ پھر اس مضمون کو 2-4 دن اور بھی کہوں گا. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر حاضر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کا سلام ہو حضرت ابو ذر کی خبر پر. اس مرتبہ گیا تھا حج کو تو جانا نہیں ہوا، بہت ارادہ ہے اللہ اگر پھر لے گیا تو ربضہ پر حاضر ہو کر حضرت کی قبر پر حاضر ہونے کا ارادہ ہے. یہ لمبی تاریخ ہے، یہ کتاب ابو ذر غفاری کی ہے. اسے میں 4 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اور جب بھی پڑھتا ہوں شروع سے آخر تک آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. یہ اتنا بڑا آدمی ہے حضرت ابو ذر رضی. ایک بار حاضر تھے، حضرت عکاف بھی حاضر تھے اتفاق سے. حضرت حضور نے پوچھا، نگرانی فرماتے تھے حضور، صحابہ کی نگرانی، ان کی ضرورتوں کی نگرانی فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضرت ٹیپو کی سیرت میں بھی پڑھا ہے کہ ایک جماعت بنائی تھی انہوں نے، ایک ڈپارٹمنٹ تھا، گلی کوچوں میں گھومتا تھا، اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتا تھا. گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے بالغ کتنے نابالغ، کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں، لسٹ ٹیپو کے خدمت میں حاضر کی جاتی تھی. کتنے نکاح کے قابل ہیں، کتنے نکاح کے قابل نہیں ہے، کن کے پاس نکاح کے لیے پیسہ ہے، کن کے پاس پیسہ نہیں ہے. پوری لسٹ ٹیپو کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر کی جاتی تھی. ٹیپو پھر فیصلے سرزد کرتے تھے، بے نکاح لڑکے لڑکیوں کی نکاح کے لیے انتظام فرماتے تھے. ان کا بادشاہ معلوم نہیں، مجھے تو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کی سیرت پڑھ کر میرا اندازہ یہ ہے کہ انبیاء کے قریب جگہ ملے گی. رات بھر تہجد پڑھنے والے، پتہ نہیں ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا یا نہیں تو کتنے ہزاروں برس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا. لیکن ٹیپو کی سیرت اور اورنگزیب عالمگیر کی سیرت پڑھ کر کے، نور الدین مصری زنگی کی سیرت پڑھ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء کے بعد ان کو جگہ دی جائے گی. اتنے نیک بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی اور درویش. اگر درویش اسی بادشاہ ایسی بادشاہت کا نام ہے تو ایسی بادشاہت کی دعا ہم صبح سے شام تک کریں گے. وقاف کا سرکار، وقاف حضور نے پوچھا سرکار، فرمایا شادی ہو گئی تمہاری؟ کہا نہیں. کیا کوئی لونڈی ہے باندھی تمہارے پاس؟ کا باندھی بھی نہیں. تمہارے پاس پیسہ ہے شادی کرنے کے لیے؟ مالدار ہو؟ کہا جی مالدار ہوں. کہا کہ تمہاری صحت اچھی ہے؟ کہا جی صحت بھی اچھی ہے. جب اتنا پوچھا جلا گیا اس نبوت کو. وہ بردباری کا سمندر جسے بے طوفان نہیں ہلا سکتے، اس بردباری کے سمندر میں تلاطم اور طوفان برپا ہو گیا. چہرہ سرخ ہو گیا تو وقاف تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو. کیسے تنبیہ ہو رہی، تربیت ایسی ہوتی ہے. اگر تم نصرانی ہوتے تو ان کے راہبوں میں شمار کیے جاتے. نکاح میرے طریقے میں داخل ہے، نکاح میرے طریقے میں داخل ہے. تم میں سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں
جو کنوارے ہیں، سب سے ذلیل الفاظ، عربی کے الفاظ حدیث کے نقل کر رہا ہوں، سب سے ذلیل ترین کمینے وہ مرد ہیں جو بحالت تجرد زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ کیا تم لوگ شیطان کے تختے مشق بننا چاہتے ہو؟ شیطان کا وہ ہتھیار جو اچھے لوگوں میں بآسانی اتر جاتا ہے صرف عورت ہے۔ ہاں، جنہوں نے شادیاں کی وہ لوگ پاک دل والے ہیں، سیاہ اعمال سے دور اور گناہ اور کنارے پر ہیں۔ عقاب، تجھ پر افسوس ہے، افسوس ہے۔ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے ایوب، یوسف، داؤد اور کرسف کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اس کے بعد فرمایا عقاب، تجھ پر افسوس ہے، نکاح کر ورنہ تو ہمیشہ تذبذب میں رہے گا، تجھے اطمینان کبھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کے بعد عقاب نے درخواست کی، حضور نے اس کی شادی کر دی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ایک بزرگ کا حوالہ دیا، انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے، ان کی بزرگی کے دلیل میں ان کا بے نکاح ہونا ذکر کیا۔ جلالہ امام احمد کو فرمایا، حضور کی سنت کے مقابلے میں بزرگ کیا قول کو نقل کرتے ہو؟ اور فرمایا کہ جو لوگ پوری رات نماز پڑھتا ہے اسے جتنا اجر ملے گا، ایک شادی کرنے کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے، ان بچے رو رو کے باپ سے روٹی مانگیں گے، کیک مانگیں گے، مٹھائی مانگیں گے، لڈو مانگیں گے، اس کی وجہ سے باپ بازار میں جا کر کے صبح سے شام تک دھکے کھا رہا ہے، بنڈی میں پیاز اور آلو بیچ رہا ہے، اسے اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے یقینی طور پر اس بات کا پتا چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن ہیں تو میں اس 10 دن کے لیے ہی نکاح کروں گا، وہ 10 دن بھی بے نکاح نہیں رہنا چاہتا۔ یہ مختصر باتیں تھی، وقت مکمل ہو گیا، باتیں بہت ہیں یار، زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ زندگی باقی پھر عرض کریں گے، لیکن اتنی بات 2-4 طرح کے طریقے پر سمجھ لیجئے کہ نکاح ایک ضرورت ہے، اور انسان کے اندر جو شہوت رکھی گئی ہے اس کا علاج یہی ہے، اس کا علاج عبادتیں نہیں ہے۔ دوسرے نکاح کو آسان سے آسان کرو، نمونہ پیش کرو، آئیڈیل پیش کرو، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ اور شعبے میں حضور کے دین کو عملی طور پر لوگوں کو کر کے دکھاؤ۔ یہ مختصر باتیں تھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔